کالا جادو۔ مولانا صاحب آج بے انتہا خوش تھے چونکہ ان کی دکانداری آج خوب چل رہی تھی۔ پورا ہال کھچا کھچ مریضوں سے بھرا تھا۔ کوئی پیٹ کے درد سے پریشان تھا تو کوئی دماغ سے معذور تھا، کسی کو اولاد نہیں ہو پا رہی تھی تو کوئی روزگار کا مارا تھا۔ مریضوں میں مسلمانوں سے زیادہ ہندو بھائی نظر آ رہے تھے کیونکہ وہ علاقہ مسلمانوں کا نہیں تھا۔ شاید وہ زمین بھی کسی بڑے رئیس ہندو بھائی نے تحفے میں دی تھی جسے رہنے کے لیے گھر اور مریضوں کے لیے کلینک بنا کر استعمال میں لائی گئی تھی۔ زمین دینے والے ہندو بھائی کے بیٹے کو چند سال قبل کینسر ہو گیا تھا جسے ڈاکٹروں نے لاسٹ اسٹیج بتا دیا تھا۔ بمبئی کے ڈاکٹر سے دکھانے کے بعد جب مولانا صاحب کو دکھایا گیا تو چند ہی ہفتوں میں وہ صحت یاب ہو گیا۔ مولانا صاحب جمعہ کے دن مریضوں کا آپریشن کرتے تھے۔ تکلیف کی جگہ پر انگلی رکھ دی تو وہ سرجری کا کام آ جاتی تھی۔ کئی دفعہ تو انہوں نے اندر سے نکالے گئے گول بلیڈر کے اسٹون کو دکھا بھی دیا۔ سبھی لوگ یہ جانتے تھے کہ بغیر چاقو لگائے ہی مریض کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ مولانا صاحب اپنے عمل سے سبھی کا علاج کیا کرتے اور لوگ شفا بھی پا رہے تھے۔ بہت کم ہی لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ وہ شفلی عمل سے ہی سب کا علاج کیا کرتے ہیں۔ لوگوں کو اس بات کا علم تو پہلے سے ہی ہے کہ مولانا صاحب بچپن سے ہی مزاروں پہ تنہا رات گزارا کرتے تھے۔ عبادت کی کوٹھی بھی قبر کے سرنگ جیسی ہوا کرتی تھی۔ اسی شفلی عمل سے وہ کافی شہرت کے ساتھ کافی دولت بھی کمائی تھی۔ ان کی بیوی اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی اپنی والدہ کی طرح مذہبی اور دیندار تھی۔ چھوٹی بیٹی تو مولانا صاحب کے ساتھ رہا کرتی تھی اور وہ بھی ان کے عمل کو بخوبی جان چکی تھی۔ محلے کی عورتیں اپنی اپنی پریشانی لے کر چھوٹی بیٹی سلمہ کے پاس آنے لگے تھے اور اسی شفلی عمل سے علاج وہ بھی کرنے لگی تھی۔ کسی کے گہنے چوری ہو جاتے تو ان کی بیٹی اپنے عمل سے چور کا نام بتا دیا کرتی۔ اس کے کمرے میں ٹیبل پر 2 گلاس شیشے کا رکھا ہوتا اور وہ کچھ پڑھ کر پھونکتی تو گلاس کے اندر سے آوازیں نکلتی اور اس سے سوال جواب بھی ہوتا۔ 2 شیشی عطر کی بھی رکھی ہوتی، ایک شیشی سے مشک عنبر کی خوشبو ملتی اور دوسری شیشی سے کافور کی، اور وہ دونوں شیشی کو پڑھ کر پھونکنے سے ٹیبل پہ ہی ناچنے لگتی۔ 2 گلاس اور 2 شیشی کا راز معمہ بنا ہوا تھا اور کسی نے پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ لوگوں کو شفا مل رہی تھی اور کیا چاہیے تھا لوگوں کو۔ بڑی بیٹی کا رشتہ اپنے رشتہ دار نے بچپن میں ہی طے کر لیا تھا۔ چھوٹی کا رشتہ بھی ڈھونڈا جا رہا تھا۔ چھوٹی بیٹی کو شادی میں دلچسپی نہیں تھی، وہ کہتی میں ابھی شادی نہیں کروں گی، بڑی آپا کو نباہ لیں اس کے بعد میں کروں گی۔ مولانا صاحب اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ کر کے خوش تھے اور جلد ہی شادی بھی کر دی۔ شادی کو چند ہی ماہ گزرے تھے کہ اچانک مولانا صاحب کا ہارٹ اٹیک میں فوت ہو گئی۔ چند ماہ کے بعد زندگی معمول پہ پھر سے آ گئی۔ بڑی بیٹی اپنے سسرال چلی گئی اور چھوٹی بیٹی نے اپنے والد کی گدی سنبھال لی۔ دونوں بہنیں جڑواں تھیں اور ہم شکل بھی۔ بڑی بہن کا شوہر چھوٹی بہن سلمہ سے بچپن میں زیادہ مانوس تھا۔ بچپن میں وہ چھوٹی بہن کو ہی زیادہ پسند کرتا تھا، لیکن اس کے والدین نے بڑی بہن کی تربیت نیک پائی تو رشتہ طے کر دیا۔ والدین کے رشتے کو اللہ کی مرضی سمجھ کر شادی سے اس نے انکار بھی نہیں کی اور دونوں ازدواجی زندگی سے جڑ گئے۔ شادی کے بعد دونوں میاں بیوی سے محبت بے پناہ ہو گئی، لیکن ایسا دیکھنا چھوٹی بہن کو گوارا نہیں ہوا۔ اس نے اپنے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا اور کسی کو بھنک تک لگنے نہیں دی۔ بڑی بہن سسرال سے اپنے شوہر کے ساتھ مائکے آئی ہوئی تھی۔ دونوں میاں بیوی 1 ہفتہ رہ گئے اور بہت خوش تھے۔ صبح ان دونوں کو واپس اپنے گھر جانا تھا۔ بڑی بہن کی جگہ چھوٹی بہن نے لے لی، لیکن گھر میں کسی کو بھی پتہ نہیں چل پایا کہ ماجرا کیا ہونے والا ہے۔ بڑی بہن کی رخصتی سمجھ کر چھوٹی بہن کو رخصت کر دیا گیا۔ بیٹی کی رخصتی کے بعد گھر والوں نے چھوٹی بہن سلمہ کو نہیں پایا تو مریض کے گارجین بھی فکر مند ہونے لگے۔ سب نے یہی سمجھا کہ کسی نے اغوا تو نہیں کر لیا۔ دور دور علاقوں میں اس کا چرچا ہونے لگا تھا کہ اس کے علم اور عمل کی دولت بہت ہے۔
بہت ڈھونڈا گیا لیکن پتہ نہ چل سکا۔ ادھر بڑی بہن کے سسرال والے بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کی اصلی بہو شامل رہ رہی ہے۔ کبھی کبھی عجیب و غریب حرکت سے سلمیٰ شک کے دائرے میں آ جاتی، لیکن خود کو وہ سنبھال لیا کرتی۔ تمام دن سلمیٰ اپنے سسرال والوں پر حکومت جتانے میں لگی رہتی اور رات آنے پہ بیوی بن کر شوہر کو خوف زدہ اپنی حرکتوں سے رکھنے لگی۔ ساس سسر دیور نند تو پریشان تھے ہی، شوہر کو بھی یہ تعجب ہو رہا تھا کہ اچانک ایک نیک بیوی بری حرکت کیوں کرنے لگی ہے۔ سسرال والے پریشان ہو کر کہتے، یا خدا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میری بہو ایسا کیوں کرنے لگی ہے؟ کہیں وہ دماغی توازن تو نہیں کھو بیٹھی ہے؟ بہو ماں بننے والی ہے، میرا گھر آباد ہونے جا رہا ہے، اور میری بہو ہم سب کی زندگی برباد کرنے پہ کیوں تلی ہے؟ سلمیٰ کو جب یہ پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو وہ پریشان ہو گئی کہ میں کس مصیبت میں پھنسنے جا رہی ہوں۔ مجھے تو ابھی عیش کرنے ہیں، شادی وادی کے چکر میں تو میں پڑی بھی نہیں، تو یہ مصیبت کیوں گلے لگ گئی؟ چند ماہ بعد بہو نے ایک بچے کو جنم دیا تو سسرال والے بہت خوش ہوئے۔ بچے کو ماں دودھ نہیں پلاتی اور بچہ دن بھر روتا رہتا ہے۔ رات کو وہ بچہ بڑے سکون سے سویا کرتا، ماں اسے دودھ بھی نہیں پلاتی لیکن اس کا پیٹ بھرا ملتا۔ تیل مالش کر کے اس کے کپڑے بھی بدلے تو کس نے؟ یہ سبھی کو حیرت ہوا کرتی، لیکن سلمیٰ یہ کہہ کر خاموش کر دیتی، بچے کی ماں میں ہوں تو کون دیکھے گا میرے بچے کو؟ سبھی خاموش ہو جاتے۔ اسی طرح دن مہینے سال گزرنے لگے، بچہ اسکول بھی جانے لگا۔ اسے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ رات میں جو ماں اس کی دیکھ بھال کرتی رہی ہے وہ ماں اچھی ہیں، اور دن میں جن کی ڈانٹ سنتا ہوں وہ بری ماں ہے۔ اس راز کو اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا اور اس بات کی تحقیق میں لگ گیا۔ ایک کمرہ بند پڑا تھا جس کی چابی بری ماں کے پاس تھی۔ وہ چابی کس طرح اس بچے کو مل گئی؟ سلمیٰ کسی کام سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ موقع غنیمت دے کر اس کمرے کو اس بچے نے کھولا۔ کمرہ کھلتے ہی مشک عنبر کی خوشبو ملی۔ ایک ٹیبل تھا جس پر 2 شیشے کا گلاس اور 2 شیشی عطر کی پڑی تھی۔ اس بچے نے ایک شیشی کھولی تو کافور سی خوشبو ملی اور فوراً ختم ہو گئی۔ دوسری شیشی کھلتے ہی مشک عنبر کی خوشبو کے ساتھ رات والی اچھی ماں باہر نکل آئی اور بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس بچے کو اس ماں کے گلے لگ کر بڑا سکون ملا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس ماں نے ہی اسے جنم دیا ہے۔ ماں کی خوشبو اس کے آنچل سے مل رہی تھی۔ اس بچے نے سارا ماجرا سنا اور ماں نے اسے بتایا کہ وہ بری ماں میری چھوٹی بہن ہے اور اس نے اپنے شکلی عمل سے مجھے اس شیشی میں قید کر رکھا ہے۔ برسوں سے اس گھر پہ وہ دن میں اپنی حکومت کیا کرتی اور رات آنے پہ مجھے اس شیشی سے باہر کر دیا کرتی۔ تمہارے ابو کو بھی میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے ہی تمہیں جنم دیا ہے، اصلی ماں میں ہوں تمہاری۔ سلمیٰ کو تو بچہ اور گھر کی ذمہ داری لینی ہی نہیں تھی۔ اس نے تو تمہارے ابو سے بچپن کی محبت سمجھ کر صرف مجھ سے جدا کرنے کے لیے ہی ایک کھیل کھیلا ہے۔ شکلی عمل سے اس نے تو اپنا گھر بھی آباد ہونے نہیں دیا اور نہ ہی اس نے بڑی بہن کو آباد کرنے کا موقع دیا۔ مجھ سے تو اس نے زندگی بھی چھین لی۔ تمہارے ابو کے ساتھ ہو کر بھی میں نے یہ راز اس خوف سے نہیں بتایا کہ کہیں وہ تیرے ابو کو بھی نہ مار ڈالے۔ وہ شیطان ہے، شیطان۔ اپنے عمل کا اس نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ لوگوں کی جان بچانے میں اٹھایا ہوتا تو اللہ اسے ضرور معاف کر دیتا۔ اب تو وہ دوزخ میں بھی گھر نہیں بنا سکتی۔ بچے نے ماں سے پوچھا، تمہیں اس شیشی سے آزاد میں کیسے کروا سکتا ہوں ماں؟ ماں نے اسے جیسا سمجھایا اس نے ویسا ہی کیا۔ دونوں شیشی کو اس بچے نے لے جا کر تالاب میں ڈال دیا۔ مشک عنبر والی شیشی پانی کے اوپر تیرنے لگی اور کافور والی شیشی ایک بارود کی طرح پھٹ پڑی۔ شعلوں کے ساتھ ایک چیخ نکلی اور پھر آواز دب گئی۔ سارا ماجرا گھر والے سمجھ چکے تھے۔ سبھی کے چہرے پہ خوشی کی لہر پھر سے دوڑ گئی۔ شوہر، بیوی اور بچے ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ آج ان سب کا زندگی کا جیسے پہلا دن تھا۔ سبھی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ ایسا محسوس بھی ہوا کہ ان سب نے ایک بڑے شیطان سے ہمیشہ کے لیے نجات پا لی ہے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو پختہ ایمان کے ساتھ شکلی عمل سے دور رکھیں، آمین۔